السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پورا مجمع انتہائی تو محبت کے ساتھ نظرانے و سلام پیش کر. اللہم صلی اللہ علیہ آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے عرص حضور صدر شریعہ بیان طریقہ اور آج خاص مرشد برد قطب زمانہ سیدی سرکار تاج شریعہ کا عرص بہت مبارک ہو. جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے, سننے والے سن رہے ہیں, ان سبھی حضرات کو عرص حضور تاج شریعہ بہت بہت مبارک. اللہ کا کروڑوں احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہم کسی ایرے کا عرص نہیں منا رہے, اس ولی کامل کا عرص منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ ان کے نام کے وسیلہ لے کر یہ دعا کرو تو اللہ ان کی دعاؤں کو یہ حضور تاج شریعہ قطب زمانہ ولی ابن ولی فقیہ ابن فقیہ. بلکہ اس زمانے میں میں یہ کہوں کہ مفتی اعظم نائب مفتی اعظم مفتی اعظم کی پوری دنیا اہل سنت آج حضور تاج شریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی خدمت میں بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ابھی پچھلے پہلے جہاں آنے سے پہلے اطلاع ملی کہ الحمدللہ جہاں تراویح میں اس سال پڑھائی تھی وہاں بھی اسے تاج شریعہ منایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اہتمام ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو اگر دیکھا جائے آج کے دور کے اندر آج کے دن تو جہاں اہل سنت والجماعت آباد ہیں الحمدللہ حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر سب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے اولاد نصیب میں ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کی لونوے ملاوی کہ آج الحمدللہ ہم نمک حرام نہیں نمک حلال ہے. اپنے مرشدوں کے بارگاہ میں یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہماری حیثیت ہی کیا ہے مگر صرف اور صرف یہ جس طرح یوسف کے خریدار میں اس ضعیفہ خاتون کا نام آ گیا اسی طرح ہم نے یہ عرص سجا دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی حضور تاج شریعہ کے غلام میں آ جائے. تو پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ بیٹھے اور آج تو عرص کا دن ہے. آج عرص کا دن ہے. عرص کا عام طور سے فیض بزرگوں کا ہمیشہ بچتا ہے. غالباً یہ خود حضور تاج شریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی کلیم میں سنا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو وصال کی تاریخ ہوتی ہے اس دن جیسے عام دنوں میں
50% بچتا ہے تو اس دن 100% بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج جو ہے حضور تاج شریعہ کا فیضان اگر پوچھنا ہے تو آپ یہ سوچیے کہ میں بیٹھو یار کہ ٹھنڈی ہے, ہوا بڑی تیز چل رہی ہے اور ہم چند احباب ہیں, نہیں بلکہ یہ سوچ کر کے بیٹھو اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو, اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو. الحمدللہ آج کی مثال کی تاریخ کی رام اور آپ حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضرت کے عرس کے موقع پر فیضان لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم بیٹھے ضرور یہاں ہیں, آنکھیں ہماری نہیں دیکھ سکتی مگر سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں, سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے میرے دل میں ایک مرتبہ یہ پھوٹ آیا کہ حضرت کی پہلے نظر دیش تھی, تو جب مسافہ کرتے تھے تو حضرت فوراً پوچھتے تھے مولانا عارف خیریت ہے, آگے یسو. پھر جب نظر کمزور ہو گئی اور المستند المعتمر کا جب ترجمہ کرا رہے تھے اس دوران بھی حضرت تشریف لائے تو نظر اتنی تیز نہیں تھی. اور یہ بھی دنیا کی نگاہوں نے, دنیا کی زبانوں نے یہ کہا کہ یہ اندھا ولی کیسے ہو سکتا ہے, جو آنکھ سے اندھا ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے, گنگا ہو بول نہیں سکتا, کیا دل دل میں تبلیغ کرے گا. زبان ہے بولنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا, مگر دنیا نے دیکھا کہ ایسی خاموشی پر ہزار گویاریاں قربان ہو رہی ہیں. تو ایک دل میں وسوسہ ہے, پتہ نہیں حضرت دل میں پہچانے یا نہیں پہچانے. اللہ میں اللہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں نے مسافہ کیا نا حضرت کا, حضرت عارف مولانا عارف خیریت سبحان اللہ ارے خیریت سے میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تو ظاہری نگاہ کی بھی ان کی نگاہ کا بھی حال ہے. یہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ, مگر یہ ہے کہ گھر کی مرغی ساتھ حضرت اتنا نوازتے تھے کہ الحمدللہ ہر ایک دیوانہ اور شہدائی. آج افسوس تو یہ ہے کہ ہم حضرت کے مرید ہیں, کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم حضرت کے لیے ایصال ثواب کرتے, کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ جن بے صدقے میں ہم کو اعلیٰ ملے, صفات ملے, سرکار کا پاک ملا, ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش فرمائیں, ان کی ختم کے لیے ہم اپنے گھروں میں انتظام کریں, یقیناً احسان فراموشی ہوگی. مگر الحمدللہ ہم جتنے بھی آگے رہے کچھ بھی ہو, لیکن اپنا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں ہم سب مقبول ہیں, ہم سب مقبول ہیں. اور یہ بھی آپ سوچ لینا کہ ہم خود نہیں آئے ہیں بلکہ حضور تاج شریعہ نے بلایا ہے, ہم خود نہیں آئے بلکہ بلایا ہے تو ہم آگے. ابھی آپ محترم الحاج محمد عاطف عبدالرزاق سے حضرت کی پل کی یادیں کل میں عبدالستان نیازی صاحب کا ہی کلام سنا تھا, کبھی آپ نے کلام سنا, انہوں نے تو نام کہی تھی زمین پر, مگر میں نے سمجھا کہ جب اس سمے میں حضرت کی شان میں منقبت ہوئی عبدالستان نیازی صاحب کو نام سنتے آج اچانک ایک کا گنجا میرے ذہن میں, اور یہ منقبت کے چند شعر ہو گئے. اور مجھے امید ہے کہ حضرت جیسے اپنی ظاہری حیات میں پسند فرماتے تھے, آج بھی قبر انور سے ہمارے یہ اشعار وہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں, مگر آپ ایسے نہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ میں نے اشعار لکھے ہیں, بیداری کا سن لکھے اور زور سے کہے سبحان اللہ, اور زور سے کہے سبحان اللہ. گردن جاری ہے ہر سو تیرے باران رحمت کی
بریلی نام ہے چاشنی طیبہ کی الفت کی بریلی نام ہے چاشنی طیبہ کی الفت کی جمال حجت الاسلام کمال مفتی اعظم یہ دونوں مل کی صورت بنتی ہے تاج شریف سبحان اللہ یہ دونوں کی صورت بنتی ہے تاج شریف کی بات بنا پڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ مکتبت کی میرا شعر ہے اگر آپ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو جگہ دے ہو جائے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے محبت کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ مزہ آئے عبدالستار صاحب نیازی صاحب کے کلام اتنا زمین یہ شیئر ذرے کو قطرے کو دریا بنا دیا سبحان اللہ ذرے کو قطرے کو دریا بنا دیا ذرے کو دریا بنا دیا ذرے کو دریا بنا دیا اختر تیری نگاہ نے کیا کیا سبحان اللہ سبحان کیا بنا دیا نگاہ نے کیا بنا دیا جس پر نگاہ تاج شریعت کی پڑ گئی جس پر نگاہ تاج شریعت کی پڑ گئی ایک پل میں اس کا بگڑا مقدر بنا دیا ایک پل میں اس کا بگڑا ایک پل میں اس کا بگڑا مقدر بنا دیا اور یہ شعر دیکھیں کہ آئے نہ آئے آپ کی مرضی میرے حضور ذرا دور سے غور سے آئے نہ آئے آپ کی مرضی میرے حضور ہم نے تمہاری یاد میں جلسہ سجا دیا ہم نے تمہاری یاد میں جلسہ
جلسہ سجا دیا اور کر لو نظارہ عاشقوں اس بزم پاک میں، کر لو نظارہ عاشقوں اس بزم پاک میں، اختر نے آج چہرے سے پردہ ہٹا دیا، اختر نے آج چہرے سے پردہ ہٹا دیا، اختر نے آج چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ سبحان کے اللہ، مرید ہے کہ نہیں ہے؟ خاموشی کیسی ہے؟ آپ یقین کرو اگر یہ منقبت بریلی میں ہوتی ایمان برپا ہو جائے، بے شک اور ایسا سنو کہ آپ بریلی میں بیٹھو اور اس کا لطف ملے گا آپ کو، اس لیے کہ آج حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہم پر برس رہا ہے۔ سبحان اللہ، ساتھ گئے سبحان سبحان اللہ، ذرے کو ماں تیرے کو دریا بنا دیا اور یہ شعر دیکھیں، امید ہے پسند ہے سبحان اللہ، کہ بلندہ نظرِ مفوتی آدم کا ہے کمال، سبحان اللہ، جن کی نظر نے فخر ازہر بنا دیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ رضا جاری رہے گا، سبحان اللہ، نظر نے فخر ازہر بنا دیا، جن کی نظر میں فخر ازہر بنا دیا، اور اس شعر پر کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ شعر جن کی نظر نے فخر ازہر بنا دیا، بدلے خدا سے ایسی سعادت ہوئی نصیب، بدلے خدا سے ایسی سعادت ہوئی نصیب، خاص آپ کو مہمان کعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاص آپ کو مہمان کعبہ بنا دیا، خاص آپ کو مہمان کعبہ بنا دیا، آپ کو مہمان کعبہ بنا دیا، اور ایوان صلح کلیت پہ لرزہ چھا گیا، ایوان صلح کلیت پہ لرزہ چھا گیا، ارے جب سنیوں نے آپ کا نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیوں نے آپ کا نعرہ لگا دیا، جب سنیوں نے
नारा लगा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सुन्नियों ने आपका नारा लगा दिया और कोई खरीद सकता नहीं है मोहब्बतें, कोई खरीद सकता नहीं है मोहब्बतें। अरे जामे शराब मुस्तफा ऐसा सुभान अल्लाह शराब मुस्तफा ऐसा पिला दिया। जमे शराब मुस्तफा ऐसा पिला दिया। शराब मुस्तफा ऐसा पिला दिया। बगदाद का बरेली पे ऐसा कर्म हुआ, बगदाद का बरेली पे ऐसा कर्म हुआ। दुनिया सुन्नियत का मरकज, दुनिया सुन्नियत का मरकज बना दिया। दुनिया सुन्नियत का मरकज बना दिया। और ये शेर मुझे बहुत प्यारा समझ कि सीरत में नूरी और है सूरत में हामिदी। सीरत में नूरी और है सूरत में हामिदी। दोनों ने अपना आप को जलवा दिया। उन्होंने अपना आप को जलवा बना दिया। उन्होंने आपको जलवा बना दिया। मुर्शिद की याद आए तो दीदार के लिए, मुर्शिद की याद आए तो दीदार के लिए। असजद रज़ा की शक्ल में, अख्तर रज़ा की शक्ल में असजद रज़ा दिया। सुभान अल्लाह रज़ा की शक्ल में अख्तर रज़ा दिया। ज़र्रे को कतरे को दरिया बना दिया। आरिफ को गम नहीं है कयामत की धूप का। आरिफ को गम नहीं है कयामत की धूप का। अख्तर ने गौसे पाक का दामन उठा दिया। अख्तर ने गौसे पाक का दामन उठा दिया। सल्ले गुमा खतरे को दरिया बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
قصر نوری کا مینارہ آپ ہے. ذرا زور سے قصر نوری کا مینارہ آپ ہے، جو نہ ڈوبے وہ ستارہ آپ ہے، جو نہ ڈوبے وہ ستارہ آپ ہے. اور کیا فرماتے ہیں خود ہی کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. سبحان اللہ. بہت ٹھنڈے میں چمک رہا ہے ہزار آنکھوں میں. قرآن نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، اور جس دن میں دنیا سے گیا، جس دن میرا انتقال ہوا. و یوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے. نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس میں برتھ ڈے کا بھی ذکر ہے اور عرس کا بھی ذکر ہے. اس میں انسان کے پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے اور انسان کے وصال کا بھی ذکر ہے. تو جب سنیوں میں سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیوں تک پہنچا تو سنیوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم بزرگوں کی یوم پیدائش بھی منائیں گے اور یوم عرس بھی منائیں گے. تو پیدائش بھی قرآن سے ثابت ہے اور عرس بھی، اس لیے کہ جو اللہ کا مقبول بندہ پیدا ہوتا ہے تب بھی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اور قیامت کا دن تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. قیامت کا دن تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. یہ تو بزرگوں کے ہی بس میں ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دلوں ملے، لباس کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان ہمارے لیے، رضا کی زبان ہمارے لیے، رضا کی زبان ہمارے لیے. اللہ سمجھ. آج اس سے حضور تاج الشریعہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے نہ جانے کہاں سے لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور اپنے علاقے میں جو نہیں پہنچ سکے وہ اپنے علاقے میں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کو آپ نے، ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. مگر افسوس ہمیں اب یہ ہوتا ہے کہ جیسا فیض ہم کو لینا چاہیے ویسے پیسے ہم محروم رہے. جیسا فیض ہمیں لینا چاہیے ویسے محروم رہے. لیکن میں پھر بھی اس کو محرومی نہیں کہوں گا. نہیں، پھر بھی میں اس کو محرومی نہیں کہوں گا. اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی صفے ادھر جنتی صفے لگ جائیں. جنتی صفے ایک صف میں 70,000، ایک صف میں 70,000 کھڑے ادھر جہنمی لگ جائیں. حکم ہوگا جنتی جاؤ، جہنمی جاؤ. جنتی جنت کی طرف جا رہا ہوں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہا ہوں گے جہنمی. تو جو جہنمی جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، حدیث میں آیا کہ ان میں سے ایک جہنمی ایک جنتی کو دیکھے گا. ارے یار ہما تعریف تو مجھے پہچانتے نہیں. انی سقیت کا شربتن، تم مجھے پہچانتے ہو، جنتی ہو، جنت میں جا رہے ہو، اور اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا. وہ دیکھ لے گا، پہچان لے گا. آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا نہیں پہچانتے. کہا میں نے ایک مرتبہ دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا. سبحان اللہ. مضبوط ہو رہا ہے. ایک مرتبہ دنیا میں ہم نے
پانی پلایا تھا. اللہ فرمائے گا اے جنتی یہ جہنمی کیا کہہ رہا ہے؟ اے جنتی یہ جہنمی کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ جنتی کہے گا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ جنتی تو اکیلا ہی جنت میں جا رہا ہے, میں تو دوزخ میں جا رہا ہوں. اور سن, میں نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا, اللہ الصمد. تو اللہ نے فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ جنتی کہے گا مولا اس نے ایک مرتبہ دنیا میں پانی پلایا تھا, میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں, میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا جنتی جا جہنمیوں کی صف میں گھس جا, اس کا ہاتھ پکڑ, تو بھی جنت میں جا, اسے بھی سبحان اللہ, جنت میں جاؤ, اسے بھی جنت میں لے جا. وہ جہنمی فیصلہ ہو چکا ہوگا, ذرا دور سے کون سبحان اللہ. جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا, مگر ایک مرتبہ اللہ والے کو پانی پلانے سے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا. ہماری قسمتیں ہیں, ہماری قسمتیں. کبھی ہم نے پاؤں دابا, کبھی ہم نے سر دابا, کبھی ہم نے ہاتھ ملے, کبھی ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے پنجے دابے, کبھی ہم نے کھانا کھلایا, کبھی ہم نے وضو کرایا, کبھی ہم نے وضو کے پوچھنے کے لیے ٹاول پیش کی, کبھی ہم نے پکڑ کے بٹھایا, اور کبھی مدینہ میں سرکار کو اپنا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کبھی ان کی بینچ جو ہے چلا رہے ہیں. اللہ الصمد, میں اپنے پورے وجدان اور یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے جنتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی 14ویں پشتوں تک اگر جنتی دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا گھرانہ دیکھ لو. سبحان اللہ, اللہ الصمد. جب وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے اور رب کی طرف سے حکم ہوگا اے عارف تو جہنم کی طرف چلا جا. جب میں جہنم کی صفوں میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میں دیکھوں گا حضور تاج الشریعہ کا چہرہ, کہوں گا حضور میں نے آپ کی دنیا میں خدمت کی ہے, ایئرپورٹ میں لینے جاتا تھا, میں آپ کو وضو بنایا کرتا تھا, اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, میں آپ کے ساتھ کھانا کھلاتا تھا. قسم خدا کی جب تاج الشریعہ جنت میں جائیں گے تو جس نے بھی تاج الشریعہ کی دنیا میں خدمتیں کی ہیں, تاج الشریعہ کبھی اسے معاف نہیں کریں گے, بلکہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ, یہی راستہ جنتیوں کا. راستہ کیا بولو بھائی؟ اب سوچنے میں مجبور ہو گیا, مولانا تو ایسا ٹھوک رہے ہیں کہ واقعی یہی راستہ جنت کا ہے. میں ایسے نہیں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت تعظیم البرکت, ارے ذرا زور سے کو جب اعلیٰ حضرت کا نام آئے نا تو چہرے پر چمکانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا جب نام آئے تو چہرے پر چمک آنا چاہیے, ہونٹوں میں مسکراہٹ ہو, تاکہ پتہ چلے کہ تم اہل سنت والجماعت. اور یہ ہندوستان کے علماء نے یہ طریقہ نہیں دیا ہے ہمیں, یہ پاکستان کے علماء نے نہیں دیا, بنگلہ دیش کے علماء نے نہیں دیا, افریقہ کے علماء نے نہیں دیا, بلکہ یہ طریقہ ہم کو عرب کے بڑے بڑے مشائخ اولیاء کاملین. سبحان اللہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں تو بہت سی بھیڑ لگی رہتی ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, دنیا کے کونے کونے سے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ اہل سنت والجماعت ہے؟ سبحان اللہ. کیسے سمجھتے ہو؟ میں پوری دنیا کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں, یہ ہندوستان کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو یہ منصب نہیں دیا ہے, سبحان اللہ. یہ پاکستان کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو منصب نہیں دیا, یہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور دنیا کے کسی خطے کے علماء نے یہ منصب اعلیٰ حضرت کو نہیں دیا ہے. کس نے دیا ہے یہ منصب؟ سبحان اللہ. یہ حرمین طیبین کے مشائخ علماء کرام. انہوں نے سوال کیا آپ کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے, حج میں بہت سے لوگ آتے ہیں, عمرے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں, آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں, آپ کیسے پہچانتے ہو کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے یا نہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کیسے پہچانتے ہو یہ اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں؟ سوال بولو معقول ہے کہ نہیں؟ اتنا معقول سوال, بہت زبردست سوال کیا کرنے والے نے, ہر قسم کا آدمی آتا ہے. آج تو حال یہ ہے کہ ٹوپی لگا لی اور کلر الگ ہو گئے ہمارے, دل الگ ہو گئے ہمارے. دل کچھ ہے, زبان کچھ ہے,
سر پہ کچھ ہے اور ذہن میں کچھ، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیسے پہچانتے ہو کہ سنی صحیح العقیدہ کون ہے، تو اٹھاؤ دولت المکیہ، اٹھاؤ حسام الحرمین، ان دونوں کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وہ سارے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی باہر سے کوئی ملنے کے لیے مجھ سے آتا تو میں اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں، میں بولے ایک زبان سے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں میں، اللہ الصمد۔ پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا جب نام لیتا ہوں تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں یا پسماندگی کے آثار ہیں، مرجھایا ہوا چہرہ بھی دیکھتا ہوں اور کھلا ہوا چہرہ بھی دیکھتا ہوں، کہتے کہ میں اعلیٰ حضرت کا نام لے کر جب چہرہ دیکھتا ہوں تو جس کا چہرہ مثل گلاب پہ کھل جاتا ہے ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ یہی ہے سنت والجماعت ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے والا، مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے والا، اللہ الصمد۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی دوسرا حج کر کے تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بزرگوں کا تذکرہ چھڑتا ہے میں بولنا کچھ چاہتا ہوں نکل کچھ ہوتا ہے، نکلتا کچھ اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں بیان کروں، بیان کروں۔ پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء مدینہ پاک حرم پاک جاتے ہیں نہیں مشائخ، مگر وہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی عالم کی یہ شان نہیں دیکھی کہ کسی کے پاس کتنے علماء فقہاء مفسرین اور مشائخ ملاقات کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ، جتنے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حرم کے علماء کسی کو تاج نہیں دیتے حرمین شریفین میں، بہت بڑے مرتبے کے حامل، مگر اللہ الصمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صاحب حاضر ہیں۔ کسی نے کہا انت مجدد، کسی نے کہا انت علامت الدین، کسی نے کہا کہ انت معجزۃ من معجزات الرسول، کسی نے کہا آیت من آیات اللہ، یہ سب لقب دے رہے ہیں علماء حرمین شریفین، سب لقب دے رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز آج اور بتا دوں، حضور تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کا لقب کس نے دیا؟ سبحان اللہ، آپ زور سے بولو گے تو بتا دو، زور سے سبحان اللہ، معلوم ہے مجمع میں تاج الشریعہ کا لقب تاج الشریعہ کو کس نے دیا ہے؟ اب تو اسی پہ اعتراض کرتے تاج الشریعہ کہاں سے ہو گیا؟ ہمیں تمہاری زبان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی دلیل نہیں کر سکتا، اللہ جسے دلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تاج الشریعہ میں اعتراض، اللہ بڑے بڑے سوالات آئے اس پر جواب آتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ تاج الشریعہ آج سے نہیں زمانے سے چلا رہا ہے، جیسے بابا تاج الدین ناگپور والے، اب وہ لوگ بابا تاج الدین کو کہتے تو تاج الشریعہ کو جو لقب ملا ہے وہ کسی اور نے نہیں، علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اے اختر رضا تم صرف اختر رضا نہیں ہو بلکہ شریعت کا تاج ہو، آج سے میں تمہیں لقب تاج الشریعہ کا سید عالوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا انت تاج الشریعہ، جن کو نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں مقام تاج الشریعہ، جن کو نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں مقام تاج الشریعہ۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کون واقف نہیں؟ سبحان اللہ، مدینہ ہے، سبحان اللہ، مدینہ، اللہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی شان کیا شان ہے۔ آج
میرے ایک دوست نے مصر سے جو ہے ایک پوسٹ بھیجی مجھے. اب اس میں مصر کا سفر جو ہے حضرت کا انہوں نے عربی زبان میں تحریر کیا. اس میں وہ کہنے لگے کہ حضرت تقریباً 3 سال تک جامعہ ازہر میں رہے. سبحان اللہ. 3 سال تک. اور یہ جامعہ ازہر ایسا نہیں ہے کہ کوئی چٹو پٹو کوئی مکتب ہو یا مدرسہ ہو. 4 لاکھ تقریباً اسٹوڈینٹس وہاں موجود ہیں. کتنے؟ 4 لاکھ یعنی پورا شہر ہے وہ. 4 لاکھ. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور تاج الشریعہ مصر پہنچے جامعہ ازہر میں تو کوئی وہاں کا استاذ کسی کو جلدی قبول نہیں کرتا. اتنی بڑی یونیورسٹی کا استاد ہو تو کیا خاتم ہے ہندی ہے, اور وہ بھی ہندی. ہم لوگوں کو تو کہتا انتا ہندی ہے, انتا کافر, انتا ہندی, انتا کافر, ایسا بولتے ہیں ہم لوگ. اجمی ہم لوگ ایسا بولتے ہیں. سعودیہ میں سنا تھا انتا ہندی انتا کافر. میں وہ الجھ گیا ایک مرتبہ, مگر پھر مفتی صاحب نے فرمایا چھوڑو یار اس کو جانے دے, علیہ رحمان ہے. انتا ہندی انتا کافر, تم ہندی ہو تم کافر. مگر حضور تاج الشریعہ کے لیے تقریباً جامعہ ازہر کے 40 بڑے بڑے شیخ 40 حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے کے لیے 40 بڑے بڑے شیخ تشریف لائے. سبحان اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تقریباً 40 سے 50 منٹ انہی کے لب و لہجے میں ایسی تقریر فرمائی کہ سب اپنی رگڑوں پہ ہاتھ مار رہے تھے کہ میں نے آج تک کسی ایسے ہندی عالم کو نہیں دیکھا جو اتنا فصیح و بلیغ عربی بول رہا ہو کہ لگتا ہے یہ ہمارے ہی خاندان میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کیا ہے اللہ. میں علامہ سید مظفر حسین صاحب کی بات یاد آئی. سبحان اللہ. میں بھی ہرارے میں تھا اس وقت, وہ بھی تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. تشریف لائے کسی ایک جزیے میں الجھے ہوئے تھے کہ حضرت یہ جزیہ نہیں مل رہا ہے. حضرت گاڑی میں تشریف فرمایا بیٹھے, اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ چوما. انہوں نے پوچھا حضور یہ مجھے جزیہ نہیں ملا, میں بہت پریشان ہوں. کہا اچھا یہ جزیہ نہیں ملا, اس میں بحر الرائق میں دیکھو فلاں جگہ پر یہ جزیہ موجود ہے, در مختار میں دیکھو فلاں جگہ جزیہ موجود ہے, فلاں کے عالمگیر میں دیکھو یہ فلاں جگہ جزیہ موجود ہے, اس میں دیکھو یہ فلاں جگہ. سبحان اللہ. سید مظفر حسین ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے اللہ الصمد, پہلے تو میں سنتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو علم لدنی دیا گیا ہے, آج میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب پوتے میں یہ علم کا عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے سبحان اللہ. یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ. علم والے ہی علم والوں میں جوہر کی قدر جانتا ہے نا. اور یہ امرود بیچنے والا سوچے کہ ہم جوہر کو پہچان جائیں گے, کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بھٹے بیچنے والے, چمانگا بیچنے والے سوچے کہ ہم حضور کو پہچان جائیں گے, کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کا اپنا فن ہے, ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت ہی جنتی راستہ ہے. یہ سنو زور سے. سبحان اللہ. کو عقیدے کو تازہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دوسرا حج کر کے تشریف لا رہے. اسی حج میں کشتی ڈگمگانے لگی. اسی حج میں کشتی صاحب نے کفن پہن, ذرا دور سے سنو اور کہو سبحان اللہ. ڈگمگانے لگی تو سب بے چین ہو گئے, رو رہا ہے کچھ, اور اعلیٰ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے اپنا کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ وظیفہ کر رہے ہیں. والدہ محترمہ بھی رونے لگی. آپ کی والدہ محترمہ ثابت ہوئی. کہا کیا بات ہے والدہ محترمہ؟ کہا ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو اعلان ہو گیا ہے, ڈوبنے والے مرنے والے سارا جہاز کفن پہن چکا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدہ مکرمہ خاموش رہو, خاموش رہو. احمد رضا کو اپنے آقا کی حدیث پر پورا یقین ہے کہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے. میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. کیا حدیث ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو سفر بحری سفر میں بیٹھے جہاز کے اوپر
اور وہ پڑھ لے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. والدہ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، میں کہتا ہوں کہ طوفان چھٹ جائے گا مگر نبی کا فرمان اپنی جگہ ثابت ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ منزل مقصود کو پہنچا. سبحان اللہ پہنچ جائیں گے. اب یہی یقین آج کے دور میں اللہ جمعے شیر کے لادنے کو مانیں گے. آج کے دور میں یہ یقین، ارے آج کے دور میں تو اللہ پہ بھی ہمیں اتنا یقین نہیں ہو رہا ہے جتنا لوگوں کے دلوں میں کورونا پہ یقین ہو گیا تھا. بولو ہے نہیں؟ ان دنوں میں کورونا کے جتنے الفاظ ہماری زبانوں سے ادا ہوئے ہیں اتنا تو ہم نے اللہ کو بھی یاد نہیں کیا. کہاں یقین، کہاں تیقن، مگر یہ بزرگوں کا یقین ہے. اعلیٰ حضرت آئے، بریلی اترے، وہ بمبئی اترے. اب بمبئی میں اعلیٰ حضرت جہاں قیام فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت قیام فرمائے تو حضور مجاہد ملت سبحان اللہ استقبال کے لیے علامہ عبدالسلام عیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی استقبال کی. سبحان اللہ، مجاہد ملت اور حضور مجاہد ملت اور علامہ عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کوئی اور بزرگ، نام میں تھوڑا مجھے شبہ ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں باندرا جانا ہے، ایک مجدود صاحب رہتے ان سے ملاقات کرنی. بولے باندرا جانا ہے، ایک مجدود اللہ والے رہتے ہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنی. کہا ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت چلے اپنے قیام گاہ سے اور یہ مجدود باندرا میں بیٹھے ہوئے، ایک بیگ کھڑے ہوئے، سب کو اکٹھا کیا، جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ. کہا کیا ہوا حضور؟ کہا جلدی آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا اہل سنت کا سب سے بڑا عالم مجھ سے ملنے کے لیے گھر سے نکل چکا ہے. ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، گھر سے نکلے اعلیٰ حضرت. یہ مجدود فرماتے جلدی آؤ، یہ انتظام کرو، وہ سجاؤ، یہ رکھو، یہ کرسی رکھو، وہ رکھو، یہ پورا سب پورا لگا دیا. اللہ سمجھ. اور بیٹھ گئے مسند پہ، خوشبو سونگ رہے. کہاں ابھی تھوڑی دور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل قریب آ سبحان اللہ. خوشبو دیکھی. کہا بالکل اب دروازے کے قریب آ گئے، اب ہمیں استقبال کے لیے چلنا چاہیے. سبحان اللہ، استقبال کے لیے چلنا چاہیے. اللہ سمجھ وہ مجلوب پہنچے دروازے پر، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے ایسا مسکرائے کہ سبحان اللہ، گلے سے لگایا. سلام و کلام ہونے کے بعد اپنی مسند پر بٹھا دیا. اور جب مسند پر بٹھایا تقریباً 2.5 گھنٹہ کس زبان میں گفتگو ہوتی رہی کسی کو کچھ معلوم. اللہ، سبحان اللہ، 2.5 گھنٹہ سبحان اللہ. زبان میں گفتگو ہو رہی، کسی کو کچھ معلوم نہیں. عربی میں عربی جاننے والے تھے، فارسی میں فارسی جاننے والے تھے، اردو میں اردو مادری زبان، ہندی میں بھی نہیں، انگریزی میں. کون سی زبان تھی؟ برہان ملت فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. ہاں حضرت برہان ملت تھی. برہان ملت فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ 2.5 گھنٹہ. تو ان بزرگ کا معاملہ تھا کہ کسی کے سامنے جب کوئی مہمان آتا تو کسی کے سامنے چائے پیش کرتے، کافی پیش کرتے، قہوہ پیش کرتے. سبحان اللہ، یعنی آپ آئے، آپ بزرگ ان جواسی سے قلوب اللہ والے بزرگوں کے حال سے بات کرتے، ان کو دیکھا کہ چائے کی شوقین کا، ان کو چائے پلاؤ. سبحان اللہ. ایک دوسرے صاحب آئے کہا نہیں ان کو قہوہ پلاؤ، تیسرے صاحب آئے کہا نہیں ان کو کافی پلاؤ. اللہ سبحانہ. اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے بیٹھے تو ان بزرگوں نے فرمایا حضور کیا پیئیں گے؟ چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے کہ قہوہ پیئیں گے؟ چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے کہ قہوہ پیئیں گے؟ اعلیٰ حضرت سبحان بزرگوں کے ادب کے شناسہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ مجذوب نے تینوں نام لیے ہیں، اس کا مطلب ہے تینوں میں برکت ہے. تینوں میں برکت ہے. کہا تینوں لاؤ، کہا تینوں لاؤ. تو ایک پیالے میں چائے بھی ڈالی گئی، کافی بھی ڈالی گئی، قہوہ بھی ڈالا گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تینوں میں برکتیں میں نے محسوس فرمائی. تینوں میں برکتیں محسوس ہوئی. جب 2.5 گھنٹہ گفتگو ہو گئی، نکلے وہاں سے. تو نکلنے کے بعد حضرت برہان ملت کے والد گرامی نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جس بزرگ سے ملنے کے لیے آئے وہ کوئی ایسی ویسی ہستی تو نہیں ہوگی، جاؤ اپنے لیے کوئی نصیحتیں کرا لو، جاؤ
اپنے لیے کوئی نصیحت کرا لو. حالانکہ تھوڑا آگے نکل چکے, ان کے والد ان کے پیچھے. اب والد نے اپنے بیٹے سے کہا پرانے ملت سے جاؤ, ان سے کوئی نصیحت کرا لو, کوئی ایسی مجلسی شخصیت نہیں لگ رہی ہے اعلیٰ حضرت تشریف لائے اس سے ملنے کے لیے. اللہ حسن پرانے ملت فرماتے میں گیا پلٹ کے واپس, میں نے مسعود سے کہا میں نے کچھ نصیحت کر دی. کہا کیا نصیحت کروں؟ بس یہی نصیحت کافی ہے, تم جس کے پیچھے چل رہے ہو اس کا راستہ مت چھوڑنا, اس کا راستہ مت چھوڑنا, یہی راستہ تم کو جنت تک لے کے جائے گا. سبحان اللہ. اللہ الصمد. آپ ذرا اندازہ لگائے, مجذوب تو یہ کہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے, اور آج ہمارے کلیجے پھٹے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے پر. کیسی شامت آ رہی ہے. یہ یقین جانو عذاب الہی میں بندہ گرفتار ہوگا. بزرگوں کی شان ایسی شان ہوتی ہے کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی بندے کے عیب کے پردوں کو چاک نہیں کرتا جب تک وہ اولیاء اللہ سے جڑا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب تک وہ ولیوں سے جڑا رہتا ہے اس کے عیبوں کا پردہ ان ولیوں کے صدقے میں اللہ چاک نہیں کرتا. لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے عیب کے پردے کو چاک کیا جائے تو ولیوں سے دور کر دیتا ہے, اپنے محبوب بندوں سے دور کر دیتا ہے. اس لیے آج خیر مناؤ کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں, تو میں کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں چھپے ہوئے ہیں, ورنہ کیا حشر ہو یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. اور ماتھے کی نگاہ سے قیامت میں ملاقات ہوگی ہماری کی, اور آپ کی, آپ بھی دیکھو گے ہم بھی دیکھیں گے. حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصر میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اعلیٰ حضرت بڑے کالے کلوٹے تھے. یہ بزرگوں پر ہمیشہ یہ یاد رکھنا میری بات, ہمیشہ جو مقبول ہوتے ہیں یا جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہمیشہ ان پر اعتراضات ہوتے رہے ہمیشہ. اور آج میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ کو گالیاں لکھنے والا, گالیاں دینے والا, جس نے ہزاروں کتابیں لکھی وہ مراد آبادی تھا, کہ جس نے حضور تاج الشریعہ کی گالیاں تک لکھی اور ایسے بھونڈے الفاظ لکھے کہ آپ سن نہیں سکتے ہو. مگر حضور تاج الشریعہ شرافت و نجابت کے ایسے مالک ہیں کہ آپ نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں بلکہ دلیلوں کے ساتھ دیا, اور ایسا جواب دیا کہ آج تک کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی. حضور تاج الشریعہ کی شان ہوا. اللہ حضور تاج الشریعہ جب مصر پہنچے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ فرمایا, لوگوں نے, بابیوں نے, خبیثوں نے اڑا دیا کہ ارے وہ تو بڑے کالے کلوٹے, آنکھیں بڑی پھٹی, ان کے ہونٹ بڑے موٹے اور ان کے ہاتھ. مصر کے اساتذہ اعلیٰ حضرت سے متنفر تھے, لکھنے والوں نے یہ لکھا, اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے لگے کہ ایسا آدمی کیسے اتنا مجدد ہو سکتا ہے, کیسے اتنے معلم والا ہو. جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مصر پہنچے, علماء اور مشائخ تشریف فرمائے, ایک لمبا اسٹیج لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس وقت حضور تاج الشریعہ نے اپنے سر پر پیلا امامہ شریف باندھا ہوا. سبحان اللہ. پیلا امامہ شریف باندھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ایسا لگ رہا تھا اس پیلے امامے میں حضور تاج الشریعہ کا چہرہ جیسے ستاروں کی جھلملاہٹ میں چاند چمک رہا. سبحان اللہ. ایسا چمک رہا تھا. ایک شیخ نے کہا کہ میں اعلیٰ حضرت سے بدل تھا کہ اعلیٰ حضرت ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, مگر اے اختر رضا قادری, میں نے جب تمہیں دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے پڑھا ہے کہ جنگ بدر میں جب فرشتے اترے تھے تو اپنے سر پر پیلا امامہ باندھ کر اترے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے چہرے کیسے لگ رہے ہوں گے. آج میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ جب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو فرشتوں کا چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا. اور آج میرے دل سے وہ
بات بھی نکل گئی کہ جو لوگوں نے آپ کے دادا کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ وہ کالے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، ارے جس کا پوتا ایسا حسین و جمیل ہو، جس کا کوئی جواب نہیں، اس کا دادا کتنا خوبصورت، سبحان اللہ، اس کا دادا کتنا خوبصورت، آپ کا اندازہ لگائیں، وہ ہے حضور تاج سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرحمان کے مریدوں، مبارک ہو تمہیں، آمین، مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں پیر ایسا ملا ہے سبحان اللہ جس کی آج کے دور میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علم ظاہر، علم باطن، حضور تاج الشریعہ علم ظاہر، علم باطن دونوں میں یکساں تھے، یعنی ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ اچھا میری ایک عادت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جلدی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، جلدی میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2-3 شخصیتیں دیکھی ہیں، ایک سرکار احسن العلماء کی، ایک سرکار احسن العلماء کی، اور دوسری اپنے اساتذہ محترم استاد محترم حضور محدث کبیر، اور تیسری جو میں نے دیکھی شخصیت وہ حضور تاج الشریعہ کی۔ ان کا ظاہر، ان کا باطن ایسا بنا ہوا ہے کہ جب بھی آپ دیکھو تو شریعت مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، شریعت مصطفیٰ سے یک لخت بھی آپ کبھی انہیں دور نہیں پاؤ گے، کبھی دور نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے دیکھنے کی نگاہ چاہیے، دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے، آنکھ، ورنہ سرکار کو ابو جہل نے بھی دیکھا اور سرکار کو صدیق اکبر نے بھی دیکھا، دیکھنے کا نظارہ ہے۔ ابو جہل آیا کہ میں نے آپ سے جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور زور سے، اور زور سے بولو، کہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدق تو یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ اتنے میں یار غار مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ، پیتے بلار آ گئے، سجائی سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چہرہ دیکھا تو وہ دل کی کلیاں کھلی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ آنکھیں اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، ابو جہل کو بھی پیدا کیا، صدیق اکبر کو بھی پیدا کیا، وہ بھی بندہ یہ بھی بندہ، انہیں بھی 2 آنکھیں دی، ان کو بھی 2 آنکھیں دی، مگر دیکھنے کا فرق دکھا رہا ہوں، یہ حدیث میں ہے، اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، یاد رکھو، دیکھنے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا سرکار کو، کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ اور صدیق اکبر نے دیکھا تو فرمایا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات 2 اپوزٹ سوالوں کا ایک ہی جواب، تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ بری ہے، آپ دونوں کہہ رہے صدق کا، دونوں کہہ رہے سچ کہا، دونوں کہہ رہے سچ کہا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں میں ایک اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، اور جب بندہ آئینے کے سامنے آتا ہے اسے اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ ابو جہل جب میرے سامنے آیا اسے اپنا کفر نظر آیا، اسے تاریکی نظر آئی، تو کہتا کہ میں آپ سے زیادہ بدصورت میں کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے اپنی تاریکی دیکھ لی، اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا۔ مگر صدیق اکبر جب سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں اپنا کمال نظر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اس لیے میں نے کہا اے صدیق تو نے بھی سچ کہا، اس لیے جو تم دیکھ رہے ہو وہی بول رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو وہی بول رہے ہو۔ حضرت سرکار حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ، بولو کتنے واقعات ہیں یہاں پر، سبحان اللہ، گواہوں کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہمارے صادق اور مصطفیٰ بھی ہیں، ان کے دونوں کے واقعے کا بھی میں گواہ ہوں۔ لمبے میں ان کی گاڑی چوری ہو گئی، چوری ہوئی گاڑی بڑا مشکل کام تھا، مہنگی گاڑی، حضرت کے پاس حضور ایسا ہو گیا، اب تو گھبرانے کی بات نہیں، مل جائے گی، بولو ملی کہ نہیں ملی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ملی۔ اب یہ بھی دیکھنے کے بعد بھی اگر دل میں بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بد نظر بد نگار کون ہو سکتا ہے؟ ایسی کرامت ہے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا یہاں پر، اس وہ بھی آج تک زندہ موجود ہے، سبحان اللہ، آنکھ کا آپریشن بغیر سن
کرتے ہوئے آج تک وہ چیزیں ہمارے سامنے نظر رہی ہیں. اور کس کو کرامت کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر حضور تاج الشریعہ کی کرامتوں کا انحصار کرو نا تو لمحہ لمحہ آپ دیکھتے جاؤ تو کرامت ہی کرامت. وہ حضور تاج الشریعہ. مگر اللہ نے ایسی وجاہت اور ایسا تقوی اور ایسی پرہیزگاری دی سبحان اللہ. جب بھی کبھی ایسا موقع ہوا کہ عصر کی نماز جانے والی ہے, کبھی ہم لوگ بلائنڈ ڈائر سے آ رہے ہیں, جلدی کرو نماز کا وقت, نماز جا رہی, اترتے ہی پہلا کام فوراً وضو بناؤ, جلدی کرواؤ, وضو بنواؤ, مصلی بچھاؤ, نماز کے. سبحان اللہ. ٹوپی لگا لی, حضور تاج الشریعہ کی نماز پڑھ نہیں رہے. تاج الشریعہ زندہ باد, تاج الشریعہ زندہ. فجر کی نماز کتنی پڑھی, قیامت میں سوال ہوگا. حضور تاج الشریعہ کی محبت اس چیز کا نام ہے کہ جیسے تم ان کی ظاہر میں محبت کرتے ہو ویسے باطن میں محبت. احکام شریعت کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے. احکام شریعت پوچھے جائیں گے, سوالات ہوں گے. یہ نہیں کہ ٹوپی لگا لی تو بس ہم ہو گئے نہ, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن شریعت مطالعہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ مجمع میں نعرے خوب لگاؤ مگر عشاء کی نماز چھوڑ دو, فجر کی نماز پڑھو ہی نہیں, عصر کی نماز پڑھو ہی نہیں, ظہر کی نماز پڑھو ہی نہیں. یہ کس نے فرض کی ہے؟ یہ حضور تاج الشریعہ نے فرض نہیں کی. اللہ نے یہ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے اسی عمل کا تم سے سوال کیا جائے, اسی عمل کا سوال. اگر کل قیامت کے دن حضرت نے فرما دیا میں تجھے نہیں جانتا, اللہ بولا میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے, چل. جیسے امام کے بارے میں آیا ہے کہ اگر امام کے لیے دل میں منافقت ہو نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی اگر 10 سال نہیں 16 سال یا 20 سال یا 50 سال تک نمازیں پڑھتا رہے, جب تک کہ امام کے لیے دل میں امامت کا خلوصیت کا نیت نہ ہو, ورنہ اس کی نماز نہیں پڑھتا رہے. کل قیامت وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ میں اس کی نمازوں کا ذمہ دار ہوں. تب کیا ہو؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اللہ سمجھ کہ میرا مرید ایسا مرید ہو کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ سبق حاصل کریں. سبحان. لوگ سبق حاصل کریں کہ ہاں یہ میرا مرید ہے, چلو تو لگے کہ ہاں یہ تاج الشریعہ کا ماننے والا ہے, اٹھو تو لگے کہ ہاں یہ تاج الشریعہ کا ماننے والا ہے. کتنے کمزور ہیں بولو یہاں پر, دیکھا کہ ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے لے جاتے تھے, ہاتھ پکڑ کے وضو بناتے تھے. مگر قسم خدا کی کئی مرتبہ دیکھا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی جوان آدمی ہے, قیام کیے, کوئی جوان ہے جو رکوع کر رہا ہے, کوئی جوان ہے جو سجدے کر رہا ہے. یہ ہے حضور تاج الشریعہ. اور ایسا مشن سبحان اللہ جدھر سے گزرے سنیت کا غلغلہ ہو جائے, جدھر جائے محبتوں کے چراغ جلا دے. حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں 2-3 چیزیں اور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ختم. ایک صاحب آئے جن کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ بھی نابینا. کیسا؟ نابینا میں اندھا, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اس کو. وہ باپ حضرت کا مرید تھا کہ حضور میرا بیٹا ہے, یہی میرا سہارا ہے, مگر یہ آنکھوں سے معذور ہے, یہ میرے بڑھاپے میں سہارا کیسے بنے گا؟ حضور دعا کر دے اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں. سبحان اللہ. حضور دعا فرما دے اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں مگر تم ایک وعدہ کرو, تم اس کو دین کا خادم بناؤ گے یا نہیں؟ دین کا خادم بناؤ گے کہ نہیں؟ ہاں حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو دین کا خادم بناؤں گا. کہا جاؤ اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہو جائے گی. وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ابھی ہم سرکار تاج الشریعہ کے گھر کے دروازے سے نکلنے ہی تھے کہ فوراً اس کی بینائی واپس آ گئی, فوراً اس کی بینائی اچھی ہو گئی. اللہ سمجھ. ایسے واقعات اگر میں سنانے بیٹھوں تو راتیں ختم ہو جائیں گی, مگر تاج الشریعہ کے لیے ایک چیز کہ حضرت نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر, حضرت نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر حضرت اپنے فرمان پر زندگی بھر ڈٹے رہے, کسی کی پرواہ نہیں. یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ لکھا غیر اپنے ہو گئے جو اپنے بیگانے ہو گئے, نظریں بدل جو ہمارے بدل گئے. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. فرماتے ہیں اختر
لگائیے لو نبی کریم سے کیا فکر جو اہل دنیا جو سارے بدل گئے ان کی کوئی فکر نہ کرو اگر فکر کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی فکر کرو یہ کب کا ہے سرکار نے جب اپنے گھر کے لوگ بھی بدلنے لگے اپنے بڑے خاص ہاتھ پاؤں چھوٹنے والے بھی بدل گئے تب حضرت نے یہ شعر کہا اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ایک جگہ پر ایک طرف آدھائے دین ایک طرف ہے زور سے بولو نا ہاں تب کوئی بندہ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی حاسد نہیں سب مجھے چاہنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا میں لکھ کے دے دوں تمہیں کوئی ایسا بندہ کوئی دکھا دو جو یہ کہے کہ میرا کوئی حاسد نہیں ایک طرف آدھائے دین ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو فرماتے کیوں کہوں بے کس کیوں کہوں بے بس میں ہوں میں اور تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو درود یہ ہے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کرو تقریباً آنکھ کی روشنی جانے کے بعد بھی 14 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی سبحان اللہ یار زور سے بولو یہ تمہارے پیر کی شان بیان کر رہا ہوں 14 کتابیں آپ کے جانے کے بعد بظاہر تحریر فرمائی ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت اور یہ کتاب ایسا نہیں کہ صرف کتاب بول رہا ہوں کہ 2 4 5 10 پیج کی کتاب ہو نہیں موٹی موٹی کتاب ہے سبحان حضرت کی بہت سے وہ رسائل ہیں جو اردو میں تھے اس کو عربی میں فرمایا اور جو عربی میں تھے سخت عربی میں تھے اس کا آسان کر کے اردو ترجمہ فرمایا وہ ہے حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ اور میں نے تو دیکھا کہ جب 2 شخصیتیں آپ ایک حجرے میں بیٹھتی ہیں تو دونوں کی جلوہ رانائیاں بھی عجیب ہوتی ہیں سبحان اللہ ایک طرف حضور محدث کبیر ایک طرف حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ بیٹھے تو حضور محدث کبیر اللہ الصمد کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ تو حضرت سے بڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں کا کیسے ادب کیا جاتا ہے فرمایا حضور محدث کبیر سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو حضرت سے بہت بڑے ہیں عمر میں بھی بڑے ہیں پھر آپ اتنا ادب کیوں کرتے ہیں تو حضور محدث کبیر اللہ ان کا سایہ میل سنت پر دراز فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ سنو پیدائش میں اگرچہ میں پہلے آ گیا ہوں مگر بڑے تو حضرت ہی ہیں اگرچہ پیدائش میری پہلے ہو گئی مگر بڑے حضرت سبحان اللہ تو مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا بتاؤ کون بڑا ہے تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پیدا میں پہلے ہوا ہوں بڑے تو آپ ہی ہیں سبحان اللہ لوگوں کی نظر کہاں تک ہوتی ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ ادب ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیدا اور دیکھا بھی ہم نے بے شک دیکھا بھی ہم نے جب حضور محدث کبیر کے سامنے میں پہلے بڑا بے تکلف تھا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بے تکلفی طلبہ کے اندر کسی کی نہیں بڑا بے تکلف حضرت سے جو چاہتا من میں آتا جو چاہتا کرتا جو چاہتا جو بھی کر لے مگر حضرت چشم پوشی فرماتے اور کبھی سزا بھی دے سزا دیتے دیتے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ سزا دیتے ہو تو وہ چھڑی ہلاتے کیوں ہلا دیتے اب ظاہر ہے وہ چھڑی پتلی سی چھڑی ہوتی تھی حضرت ایسے ایسے ہلائے اور کافی دیر تک ہلاتے رہے اور جب تک وہ جو سامنے والا بندہ جس کو سزا دی وہ کانپ رہا ہے ایسے کر کے اب ہم لوگ ہل رہے کریں تو کیا کریں حضرت ہلا رہے پڑاک سے پھر ماریں گے اچھا اور کرے گا اور بانر حضرت زیادہ بولے بانر کہیں گا اور کرے پھر ہلا کر تو ہم نے پوچھا تھا کہ ہلاتے کیوں ہیں اتنی میں تو اس کی جان نکل جاتی سامنے کہا میں اس لیے ہلاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ گوشت کہاں زیادہ ہے جاتا تاکہ زیادہ چوٹ طالب علم کو نہ لگے گوشت کہاں پر زیادہ ہے میں ٹھون کے مارتا ہوں تاکہ طالب علم کو زیادہ تکلیف نہ ہو قسم خدا کی میں آج مانگے تو
سے محبت کرتے ہیں اتنا کسی سے بھی محبت نہیں کرتا. آج بھی الحمدللہ وہ رشتہ ہمارا باقی ہے. الحمدللہ بچپنے میں ایسے ایسے سفر ایسی ایسی رودادیں, کبھی حضرت موڈ میں ہو تو حضرت کے سامنے ذکر چھڑ جائے, پھر دیکھو کیا عجیب عجیب حالت. مگر حضور محدث کبیر کو میں نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کا ایسا ادب کرتے ہیں جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کا ادب کر رہا ہو, ایک طالب علم اپنے استاد کا ادب کر رہا ہو. مگر حضور تاج الشریعہ بھی ایسی محبت فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو فرماتے ہیں علامہ سے پوچھو پہلے. سبحان اللہ. علامہ سے علامہ کیا کہتے ہیں؟ جب علامہ نے کہہ دیا فرماتے خود حضور محدث کبیر کہ ایک مرتبہ میں چین کا ایک سوٹر میں نے پہن لیا. نہیں ہوتا سوٹر ہوتا ہے اور اس میں چین لگی ہوئی تھی. فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا پتہ ہی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. اور میں فرمایا تو آج تو مکروہ ہوتی ہے. اور اتنا کہا اس دن سے فرماتے ہیں میں نے چین کا سوٹر پہننا بند کر دیا. چین کا سوٹر پہننا بند کر دیا. آپ ذرا سوچے تو صحیح, یہ تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہمیں زندگی عطا کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ سے سچی محبت ہے. اور ہم نے وعدے کیے, یاد رکھنا, یہ میں بار بار کہتا ہوں, حضور قائد ملت بھی آج کل یہی فرمایا, یہی فرمانے ہم نے وعدے کیے حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا, بولو چغلی نہیں کروں گا, نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا, پد مذہبوں سے دور رہوں گا, گانے بجانے تماشوں سے دور رہوں گا. بولو وعدے ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر آخر میں حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. تو گویا یہ سارے وعدے سرکار تاج الشریعہ کے توسط سے غوث پاک کے ہاتھ میں کر رہے ہو. اب اگر ان چیزوں سے منحرف ہو جائے بندہ, اب اس میں حضور کا کوئی قصور نہیں. اگر وہ پہچاننے سے انکار کر دے تو حضور کا کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے وہ عمل ہی نہیں کیے جو ہم نے وعدے کیے, جو ہم نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا تھا. اس لیے اس چیز کو ہلکے میں مت لینا, ہلکے میں مت لو اس چیز کو. کوشش کرو, انسان ہے, گناہ کا پتلا تو ہے ہی ہے انسان, مگر کوشش تو کر سکتا ہے نا, کوشش میں بھی اجر ہے. امام عشق محبت ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر قضائے عمری فرض کرو 25 سال کی باقی ہو, قضائے عمری 25 سال کی, وہ ابھی پڑھا نہیں لیکن اس نے ارادہ کر لیا, ارادہ کر لیا, آج سے شروع کر دی قضائے عمری شروع. این ابھی 2 4 5 دن کے بعد ہی انتقال ہو گیا. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے, نیت کی وجہ سے مغفرت فرما دے. تو نیت تو کرو کم سے کم کہ جو ہم نے وعدے کیے ہم اسے نبھانے کی کوشش کریں گے, ہم پورا اتریں گے اور یہ بتائیں گے کہ واقعی ہم حضور تاج الشریعہ کے سچے مرید ہیں, ہم تاج الشریعہ کے سچے ماننے والے ہیں. آج حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہم پر خاص طور سے برس رہا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام غلاموں کو حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مسلک اعلیٰ, یہی مسلک ہے. ایک بات یاد رکھنا, مسلک اعلیٰ حضرت نفاق کا نام نہیں ہے, یہ دھیان رکھیں نا. مسلک اعلیٰ حضرت منافقت کا نام نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سچا وہی ہے کہ جو زبان ہے وہی دل, جو دل ہے وہی زبان. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اگر آج سچی تصویر دیکھنا ہے تو حضور محدث کبیر کی ذات, حضور قائد ملت کی ذات. یہ آج مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں, ان کے نقش قدم پر چلو, انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی اور آخرت بھی ہماری سمجھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اگر اس گفتگو میں کوئی غلطی لفظ سے خطائیں مولا اسے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو کر صلاۃ